بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی میری اس ویڈیو کا عنوان ہے سوگ اور زیارت قبر۔ اس حوالے سے کچھ روایات اور احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ملک شام سے جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر آئی تو آپ کی بیٹی حبیبہ نے تیسرے دن زرد خوشبو منگا کر اپنے رخسار اور ہاتھوں پر ملتے ہوئے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت کے لیے سوگ منائے، صرف اپنے شوہر کی موت پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں زوجہ رسول حبیبہ کے پاس گئی۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ کسی میت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، صرف اپنے شوہر کی موت پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ میں زینب بنت حجش کے بھائی کی موت کے وقت ان کے گھر گئی۔ انہوں نے خوشبو منگا کر اسے استعمال کیا اور کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، پھر مذکورہ حدیث بیان کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا، وہ ہم میں سے نہیں جو منہ پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی باتیں کرے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حقیقت میں صبر تو وہ ہے جو صدمہ کے ابتدائی لمحات میں ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے قریب بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا، خدا سے ڈرو اور صبر اختیار کرو۔ اس نے آپ کو نہ پہچاننے کی وجہ سے کہا، دور ہٹو، تمہیں نہ میرا دکھ پہنچا ہے اور نہ تم اسے جانتے ہو۔ اسے بتلایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وہ آپ کے دروازے پر آئی جہاں کوئی دربان نہ تھا اور کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صبر تو صدمہ کے ابتدائی لمحات میں ہوتا ہے۔ صحابہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے کہلا بھیجا کہ میرا ایک لڑکا فوت ہو رہا ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ نے جواب میں سلام کے ساتھ کہلا بھیجا کہ اللہ نے اپنی چیز لے لی، اس نے جو کچھ دیا وہ اسی کا ہے، اس کے نزدیک ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، صبر کرو اور ثواب حاصل کرو۔ آپ کی صاحبزادی نے قسم دے کر دوبارہ آپ کو بلوایا۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور کچھ دوسرے حضرات بھی تھے۔ بچہ آپ کی خدمت میں لایا گیا، وہ دم توڑ رہا تھا۔ راوی کہتے ہیں، گویا وہ ایک مشک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو روا ہو گئے۔ سعد نے کہا، یا رسول اللہ، یہ کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ جذبہ رحم ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کیا ہے۔ اللہ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو رحم کرنے والے ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ابو یوسف لوہار کے گھر کے پاس گئے، جو فرزند رسول ابراہیم کی افاق شوہر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم کو لے کر پیار کیا، انہیں سونگھا، پھر ابو یوسف کے گھر میں داخل ہوئے اور ابراہیم کا دم ٹوٹ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں
اشکبار تھیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ، آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ جذبہ رحم ہے، آنکھیں رواں ہے اور دل غم زدہ ہے، مگر زبان سے وہی کہیں گے کہ جس سے ہمارا رب راضی ہے۔ اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، جب کرا شہید ہوئے تو ایک ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے قنوت پڑھی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موقع سے زیادہ کبھی شدت غم میں ڈوبا ہوا نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے قریب سے گزرے جنہیں عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، ان دونوں کو کسی خاص بڑے جرم میں عذاب نہیں ہو رہا ہے، یعنی یہ مردے ان دونوں اعمال کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک تو پیشاب سے احتیاط نہیں برتتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ پھر آپ نے ایک تر و تازہ شاخ لے کر اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ہر ایک کو ایک ایک قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شاخیں جب تک ہری رہیں گی، شاید قرآن و حدیث میں لال اکثر یقین کے معنی میں آتا ہے، ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان کی زیارت کے لیے جاتا ہے، وہ اس سے انس حاصل کرتا ہے اور اس کی باتوں کا جواب دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنی جان پہچان کے کسی مسلمان کی قبر سے گزرتے ہوئے اسے سلام کرتا ہے تو صاحب قبر اسے جواب دیتا ہے اور اسے پہچان کر جواب دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد سے واپسی کے وقت مصعب بن عمیر اور ان کے ساتھیوں کی قبروں کے قریب رکے اور فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہو۔ اے لوگو، ان سے ملاقات کرو اور انہیں سلام کرو، کیونکہ یہ قیامت تک جواب دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رزین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں قبرستان سے گزروں تو مردوں سے کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، تم یہ کہو۔ ابو زرین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ پھر فرمایا، اے ابو رزین، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کی بجائے انہیں کی تعداد میں فرشتے تمہیں جواب دیں؟ مردوں کے جواب نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جواب جن و انس نہیں سن پاتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ایک ساتھی ایک قبر کے قریب سے گزرے۔ ابو ہریرہ نے اپنے ساتھی سے کہا، سلام کرو۔ اس نے کہا، کیا قبر کو سلام کروں؟ آپ نے فرمایا، اس نے دنیا میں اگر تمہیں دیکھ رکھا ہوگا تو تمہیں پہچان لے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں متعارف اپنے مومن بھائی کی قبر پر آ کر جب کوئی شخص سلام کرتا ہے تو صاحب قبر اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو۔ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔